اب ایک خلیفہ جو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کی بیگم صاحبہ کی نیند جو ہے وہ خراب نہ ہو، ان کی بیگم صاحبہ کے آرام میں خلل نہ پڑے، جو ایک نماز کا حکم ہے، جو ایک فرض ہے ان پر، وہ نہیں ادا ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ یہ خلفاء جن کی سوچ یہ ہو، جن کا حال یہ ہو، اس کے بارے میں فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے کہ انہوں نے قوموں کی، انہوں نے اپنے لوگوں کی، انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی اصلاح کس طرح سے کرنی، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا ایک آدھ اور ان کی ڈاکٹر طاہرہ کی کوٹیشن کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات کہ انسان ان کی جو ذاتی بعض خواہشات تھیں، حرکتیں تھیں، طرز عمل تھا، ان کا روزمرہ کا جو طریق تھا وہ کیا کہ وہ ایک لکھتی ہیں کہ یہ چائے یا قہوہ پینے کے لیے جو مرزا ناصر تھے وہ پوری کناروں تک بھری ہوئی پیالی کو پسند کیا کرتے تھے۔ لکھتی ہیں کہ آپ پوری بھری ہوئی پیالی بنواتے، میں قہوہ ڈال رہی ہوتی تو فرماتے اور یہاں تک کہ پیالی کناروں تک بھر جاتی۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے، کسی بھی مہذب گھرانے میں، کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں آپ چلے جائیے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ منہ میں اتنا بڑا لقمہ نہ ڈالیں، آپ اپنی طرف سے کھائیں، دوسروں کی طرف سے نہ کھائیں، آپ اتنا اپنے برتن کو نہ بھریں کہ وہ اچھل کر باہر آ جائے۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے اپنے پیٹ میں تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں، ہاتھ پہلے کھینچ لیں بجائے اس کے کہ آپ اپنا پیٹ جو ہے وہ پوری طرح سے بھریں۔ یہ اور کناروں تک، یہ کس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہے، یہ آپ کو کس طرف لے کے یہ چیز جاتی ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ حضرت فرماتے کیا ہیں، یہ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے اس چیز کو کہ آگے چل کے لکھتی ہیں کہ مرزا ناصر احمد کی ایچکن کے اوپر ایک داغ تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک دن ان کی ایچکن پر میں نے ایک چھوٹا سا داغ دیکھا تو عرض کیا کہ اسے ڈرائی کلین کروانے، فرمانے لگے چھوڑو، میں درویش آدمی ہوں۔ دوستو، خیال کیجئے کہ یہ فرما رہے ہیں ایچکن پہ ایک داغ کے بارے میں کہ میں درویش آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ یاد کیجئے کہ میں نے جو اپنی پہلی ویڈیوز میں بات کی ہے کہ یہ شخص اور کناروں تک پیالی بھرواتا ہے، یہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ منہ میں لقمہ کیسے ڈالا جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اپنے کھانے کو انجوائے کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ درویشوں کی کیا یہ طریق ہوتا ہے درویشوں کا؟ کیا درویش ایسے ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ حالانکہ ایک جگہ پہ شروع میں ڈاکٹر طاہرہ لکھتی تھیں کہ انہوں نے لقمان کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی یہ بات کہی کہ یہ میں جو شادی کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے اور دینی اغراض کی خاطر۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود آ کے ڈاکٹر طاہرہ کو بتایا کہ آج ثاقب صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری والدہ نے پوچھا ہے کہ حضور آپ کا شادی کرنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ اب دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی جستجو ہے کہ آپ نے ان کو کیا کہا اور کس چیز کے اوپر آپ نے یہ کہ شادی میں کس غرض سے کر رہا ہوں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا وہ مقصد جو تھا شادی کا پورا ہو گیا؟
آخر میں صرف ایک کوٹیشن کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، فیصلہ پھر میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ میرے نزدیک جو اسلامی خلفاء تھے ان کو اپنے گھرانے کی، اپنے بچوں کی نسبت مسلمانوں کے گھرانوں کی، مسلمان بچوں کی، عوام کی، عام لوگوں کی زیادہ پرواہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا سو گیا تو میں اس کا جواب دے ہوں. اور لیکن یہ جو اسلام کا جمالی دور بتاتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو خلفائے راشدین کے برابر پر ٹھہراتے ہیں، ان سے ملاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے دوران یا اپنی اس چیز کے دوران بجائے اس کے کہ عام لوگوں کے، غریبوں کے بارے میں پوچھیں، وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہ وہ لکھتی ہیں کہ اپنے آخری علالت کے دنوں میں انہوں نے چھوٹے بچوں کو کسی دوسرے کمرے میں ٹھہرا لیا. تو مرزا طاہر کہتے ہیں کہ میں اداس ہو گیا ہوں، اور پھر سب بچوں کو بلوا کر ان سے ملے اور لقمان سے کہا انہیں چوک بار کھلاؤ اور کوک پلاؤ. خلیفہ صاحب جو ہیں ان کو اپنی اولاد کا اتنا فکر ہے کہ ان کو چاکلیٹ بارز کھلائے جائیں، ان کو کوک پلائی جائے، اور ایک طرف وہ اسلام کا خلیفہ ہے جو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھوکا سو گیا تو وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے. اور یہاں یہ چاکلیٹ بارز اور کوک پلانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو خوش کرنے کی. دوستو فرق کیا؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. یہ صرف میں نے آپ کو جماعتیں دیا کہ ایک خلیفہ کی جھلک، اور ان کے اپنے، اس میں کوئی ایسی چیز میری اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو ان کی اپنی بیگم صاحبہ، ان کی بیوہ ڈاکٹر طاہرہ کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کے خیالات یہ ہوں، جن کا طرز عمل یہ ہو، جن کی سوچ یہ ہو، عبادات کے سلسلے میں، لوگوں کے سلسلے میں، دین کے بارے میں، ذاتی اغراض و مقاصد کے بارے میں، آپ جو چاہے اسے نام دے لیں، جس طرح چاہے کر لیں. آپ کی عقیدت اپنی جگہ پہ، آپ بے شک اس کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر جائیں، اس کے لیے جواز پیدا کر لیں، مختلف تعویلیں کر لیں، جو بہانے ہیلے آپ چاہیں اپنا لیں، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے. آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھول سکتے کہ جو اصل اسلام میں سردار ہے، حاکم ہے، وہ خادم ہوتا ہے قوم کا. وہ اپنا نہیں، وہ لوگوں کا سوچتا ہے، وہ عوام کا سوچتا ہے، وہ ماننے والوں کا سوچتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے. تو کیا یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے ہیں، کیا علمی لحاظ سے، کیا کردار کے لحاظ سے وہ اس قابل ہیں کہ اسلام تو بڑی دور کی بات، انہیں عام حالات میں بھی اپنا لیڈر تسلیم کیا جائے؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. ہمارا سلسلہ یہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.